منگل کے روز پاکستان کی تاریخ کا ڈیڈلیسٹ اٹیک ہوا بلوچستان میں، جب دہشت گردوں نے ایک پیسنجر ٹرین کو ہائی جیک کر لیا۔ یہ ٹرین کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی۔ اس ٹرین میں 400 سے زیادہ مسافر سوار تھے۔ ان مسافروں میں پاک فوج کے جوان بھی شامل تھے جو چھٹیاں منانے گھر جا رہے تھے۔ اس دہشت گرد حملے کی ذمہ داری علیحدگی پسند دہشت گرد جماعت BLA بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کی۔ حملے کے بعد پاک آرمی نے پاکستان کی سیکورٹی فورسز FC پاکستان کے SSG کمانڈوز نے آپریشن شروع کر دیا۔ آپریشن کا مقصد تھا تمام مسافروں کو بحفاظت بازیاب کرانا ہے۔ یہ آپریشن 24 گھنٹے جاری رہا اور آخر کار یہ آپریشن سکسیسفل رہا اور تمام مسافروں کو بحفاظت بازیاب کرا لیا گیا۔ حملے کے دوران دہشت گردوں نے 21 مسافروں کو شہید کر دیا تھا اور آپریشن کے دوران FC کے 4 جوان شہید ہوئے، لیکن تمام 33 دہشت گردوں کو پاک فوج نے جہنم واصل کر دیا۔ یہ حملہ آور جو تھے خود کش جیکٹس پہنے ہوئے تھے اور انہوں نے معصوم مسافروں کو ڈھال بنایا ہوا تھا، بندھک بنایا ہوا تھا، لیکن پاک فوج کی قابلیت پر ہمیں پہلے بھی کوئی شک نہیں تھا اور اب تو یہ کلیئرٹی ہو گئی ہے کہ پاک فوج طاقتور ہے، پاک فوج بڑی پروفیشنل ہے اور جتنی پھرتی کے ساتھ یہ آپریشن کیا گیا، جس ایکٹیو طریقے سے یہ آپریشن کیا گیا، تمام دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا اور تمام مسافر بھی ہمارے بحفاظت محفوظ رہے، ان کو بازیاب کرا لیا گیا۔ تو یہ پاک فوج پر مہر ثبت کرتا ہے کہ ہماری پاک فوج کتنا مضبوط ہے، کتنا ہم اس قابل ہیں کہ کسی بھی بڑے خطرے کو ہم ٹال سکتے ہیں، اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہماری سیکورٹی فورسز ہمہ وقت تیار ہیں دشمنوں کو ناکوں چنے چبانے کے لیے، چاہے وہ دشمن اندرونی ہو یا بیرونی دشمن ہو۔ ہمارے ادارے، ہماری سیکورٹی فورسز ہر وقت تیار ہیں، چاہے وہ لڑائی سرحد پر ہو یا سرحد کے اندر ہو، چاہے وہ دہشت گرد افغانستان میں بیٹھے ہوں یا بھارت میں، پاک فوج ان کو ڈھونڈ کر مارنے کے لیے تیار ہے ہر وقت۔ اس حملے کے دوران سوشل میڈیا پر جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہے وہ دیکھنے کو ملی، جو ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں وہ ایکٹیو دکھائی دیے۔ تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو کہ اینٹی پاکستان تھے، جو کہ انڈیا سے آپریٹ ہو رہے تھے، جو کہ بیرون ممالک جو ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں را کے، وہ اس کو آپریٹ کر رہے تھے، جو کہ را کی فنڈنگ لیتے ہیں، جو کہ پاکستان دشمنوں کی فنڈنگ لیتے ہیں، وہ مس انفارمیشن پھیلا رہے تھے۔ وہ ایسا تاثر دے رہے تھے کہ دہشت گردوں نے بلوچستان پر قبضہ کر لیا ہے، ریاست کی جو رٹ ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور وہ یہ تاثر دے رہے تھے کہ اب بلوچستان پاکستان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ لیکن یہ چند گھنٹوں ہی کی بات تھی کہ سچویشن نارمل ہو گئی، آپریشن سکسیسفل رہا، تمام دہشت گرد جہنم واصل ہو گئے اور پاکستان سرخرو رہا، پاکستان کی افواج سرخرو رہی۔ جو دشمن تھا اس کو ناکامی حاصل ہوئی، اس کی جو خواہش تھی کہ تفرقہ ڈالا جائے، ایک افراتفری کا ماحول پیدا کیا جائے، وہ اس میں ناکام رہے۔ لیکن اس دوران جو ایک افسوسناک چیز دیکھنے کو ملی وہ یہ تھی کہ پاکستانی جو ہیں وہ تقسیم کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہم اپنے ریاستی اداروں کا، اپنی اسٹیٹ کا جو نیریٹو ہے، جو بیانیہ ہے، اس کو پروموٹ نہیں کر رہے تھے اس حملے کے دوران، بلکہ ہم دشمن کے ایجنڈے کو فالو کر رہے تھے، دشمن کے نیریٹو کو فالو کر رہے تھے اور اس کے بیانیے کو آگے بڑھا رہے تھے۔ اس دوران جو انڈین میڈیا تھا وہ مسلسل فیک نیوز پھیلا رہا تھا، پروپیگنڈا کر رہا تھا، من گھڑت کہانیاں اپنی جاہل عوام کو وہ سنا رہے تھے، جو پہلے سے ہی ایک گمراہ عوام ہے، ان کی فیک نیوز کی نظر ہو چکی ہے عوام، اس کو یہ من گھڑت پروپیگنڈا کر کے یہ دکھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ بلوچستان اب پاکستان کے ہاتھ میں نہیں رہا۔ جو سو کالڈ بھگوڑے بلوچ رہنما ہیں جو کہ برطانیہ میں، امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے تجزیے پیش کیے جا رہے تھے انڈین میڈیا پر، اور یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ جو اصل عوامی نمائندے ہیں بلوچوں کے،
ان کی زبانی آپ سنیں کہ بلوچستان اب پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، اب علیحدہ ہی ہونے والا ہے بلوچستان۔ تو تمام یہ نیریٹو پھیلایا جا رہا تھا بی ایل اے کی طرف سے، انڈین میڈیا کی طرف سے، اور پاکستانی جو معصوم پاکستانی ہیں، جاہل پاکستانی ہیں، جن کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، وہ بڑے معصومیت کے ساتھ اس پروپیگنڈے کا شکار ہوئے اور دشمن کے پروپیگنڈے کو آگے بڑھایا۔ یہ چند گنے چنے ہی ایسے عناصر ہیں جو پروپیگنڈا کر رہے تھے، لیکن جو ایک میجورٹی پاکستانیوں کی ہے وہ اپنی پاک فوج سے محبت کرتے ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اور وہ ہمہ وقت تیار ہیں کسی بھی قربانی کے لیے جو کہ وطن کو درکار ہو۔ تو بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے، بلوچستان پاکستان کا حصہ رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت بلوچستان کو پاکستان سے الگ نہیں کر سکتی۔ پاکستان اب 1971 والا پاکستان نہیں ہے جس کو آپ اتنا آسانی سے توڑ سکیں، جس کو آپ شکست دے سکیں۔ پاکستان اب ویل اکوپڈ ہے، پاکستان اب تیار ہے، پاکستان اب مضبوط ہے، پاکستان اب مضبوط ہاتھوں میں ہے، پاکستان ابھر رہا ہے، پاکستان ترقی کر رہا ہے، اور تمام جو دشمنوں کی سازشیں ہیں، دشمنوں کی جو چالیں ہیں، وہ ناکام ہوں گی۔ پاکستان کا جو اصل ایک پوٹینشل ہے وہ دنیا کے سامنے آئے گا۔ پاکستان صحیح ٹریک پر اب گامزن ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ تمام یہ جو پروپیگنڈا ہے، فیک نیوز ہے، مس انفارمیشن ہے، جو انفارمیشن وارفیئر مسلط کی گئی ہے پاکستان پر، یہ سب کچھ ناکام ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔